تو کامیابی کے حصول کے لیے یہ جو ہمارا سفر جاری و ساری ہے، اس کا ایک ضروری جز ہے اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے رب سے معافی مانگنا۔ معاملات ہمیشہ اللہ کی رحمت سے ہی بنتے ہیں۔ انسان اگر یہ سمجھ لے کہ ہاں میں تو بہت بڑا عابد زاہد ہوں، میری زندگی میں تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں، میں نے کس بات کی معافی مانگنی، تو یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ بلکہ شیطان کی جو سب سے بڑی چال ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ یہی ہے کہ پہلے تو اسے سمجھ آ گئی کہ یہ اہل ایمان جو ہیں اگر کہیں غلطی کر لیتے ہیں تو ان کا سسٹم ایسا ہے کہ جب بھی اللہ سے معافی مانگے، چاہے ان کی جتنی مرضی زیادہ غلطیاں ہوں، یہ صدقے دل سے سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کی پچھلی زندگیوں کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر شیطان نے ایک نیا حربہ، ایک نیا طریقہ نکالا کہ ہاں ان سے کچھ کام ہی ایسے کروائے جائیں کہ یہ اس کام کو جو غلط بھی ہو، جو شریعت کی مخالفت والا بھی ہو، جو جہنم کی طرف لے جانے والا بھی ہو، اس کام کو سر انجام بھی دیں اور اسے غلطی بھی نہ سمجھیں، تاکہ یہ اپنی باقی زندگی توبہ ہی نہ کر سکے، معافی نہ مانگ سکے۔ جب معافی مانگیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ تو پھر نیکی کے نام پہ شیطان نے ہم سے کبھی شرک کروانا شروع کر دیا کہ ہم غیر اللہ کے نام پہ کیا، اب بزرگوں کے نام پہ ہی دے رہے ہیں نا، ہم قبر پہ جا کے ان سے اللہ کا تقرب بھی مانگتے ہیں، ان سے تو نہیں ڈائریکٹلی ہم مانگتے۔ اس طرح کی باتیں ذہن میں ڈال دی، حالانکہ یہ اس درجے کا شرک اور بدعت ہے کہ جس میں اگر ہم اللہ سے سچی توبہ نہ کریں تو معافی ملتی ہی نہیں ہے، اور ہم اس کو نیکی سمجھ کے کرنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی رسومات ہیں، بدعات ہیں، بلکہ ان کا تو نام بھی ہم نے رسم رکھا ہوا ہے۔ کوئی ہمارے ہاں فوتگی ہو جائے تو اکثر آپ جب اعلان سنتے ہیں تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ کل ان کی رسم کل ہوگی۔ اگر آپ اخبار میں اشتہار پڑھیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کی فلاں صاحب کی وفات ہو گئی ہے، ان کی رسم 40واں جو ہے وہ فلاں دن ہوگی۔ تو حقیقت میں یہ رسومات ہیں جو خود سے نئی من گھڑت دین میں داخل کر دی گئی، اور ان کو نیکی سمجھ کے داخل کروا دیا گیا تاکہ اس کو غلط بندہ سمجھے ہی نہ اور نہ ہی اس پہ توبہ کریں۔